رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ڈائٹ پلان اس سے بہتر دنیا کا کوئی ماہر نہیں بتا سکتا۔ آج کل لوگ ہزاروں روپے خرچ کر کے اور طرح طرح کے ڈائٹ پلان بنواتے ہیں، کچھ ہی دیر بعد غذائی ماہرین نئی تحقیقات کا بتا کر اس ڈائٹ پلان کو منسوخ کر دیتے ہیں اور کچھ ہی دیر بعد کچھ نیا منجن بیچنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو کیوں نہ اس کامل ہستی کی پیروی کی جائے۔ بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے کہ تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیروی کے لیے ایک بہترین نمونہ ہے، ایک بہترین مثال ہے۔ یہ ہیں وہ غذائیں جو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مرغوب تھیں اور ان کو اپنی زندگی کا حصہ بنا کر بے پناہ فوائد حاصل کر سکتے ہیں اور ایک صحت مند زندگی گزار سکتے ہیں۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جو شخص صبح کے وقت 7 عجوہ کھجوریں کھائے تو اس دن اسے زہر اور جادو اس پر اثر انداز نہیں کرے گا۔ میٹھی چیزیں اور شہد۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میٹھی چیزیں اور شہد کو پسند فرماتے تھے، اور شہد کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شفا 3 چیزوں میں ہے: پاجامہ لگوانے میں، شہد پینے میں اور آگ سے داغنے میں، اور میں نے اپنی امت کو داغنے سے منع فرمایا ہے۔ جو کہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ کی وفات تک آپ کے گھر والوں نے کبھی 2 دن تک کبھی گیہوں کی روٹی پیٹ بھر کر کبھی نہیں کھائی۔ تلبینہ یہ بھی ایک غذا ہے جو آٹے اور چھان سے بنائی جاتی ہے، بس بعض اوقات اس میں شہد ملایا جاتا ہے، اور اسے تلبینہ اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ اس کا رنگ سفید اور دودھ کی طرح ہی پتلی ہوتی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جو بیمار ہوں یا کسی غم میں دوچار ہوں تو آپ انہیں تلبینہ کھانے کا مشورہ دیا کرتی تھی، اور فرمایا کرتی تھی کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا ہے کہ تلبینہ مریض کے دل کو آرام دیتا ہے، اسے چست بناتا ہے، اس کے غم اور دکھ درد کو دور کر دیتا ہے۔ دودھ۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب دودھ پیتے تو آپ دعا فرماتے کہ اے اللہ ہمارے لیے اس میں برکت ڈال دے، ہمیں اس سے زیادہ عطا فرما۔ زیتون کا تیل۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ زیتون کا تیل کھاؤ اور اس سے مالش کرو کیونکہ یہ مبارک درخت ہے۔ سرکہ۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سرکہ بہترین سالن ہے۔ گوشت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گوشت مرغوم تھا۔ آپ گوشت کے سالن میں روٹی بھگو کر اس کو نرم کر کے کھانے کے شوقین تھے، اور اس طرح روٹی کی چوری بنا کر کھانے کو بہت پسند فرماتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی بہت زیادہ فضیلت بیان فرمائی ہے۔ آپ نے اپنی خوراک میں گوشت کو شامل فرمایا اور اسے اعتدال کے ساتھ کھانے کا مشورہ دیا، اور طاقت اور قوت مدافعت، چستی اور غذائی توانائی میں مددگار ثابت ہوتا ہے۔ اس میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب گوشت پیش کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو پسند فرمایا۔ کدو۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ آپ برتن میں کدو کے ٹکڑے پڑے تھے اور آپ نوچ فرما رہے تھے۔ خربوزہ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تازہ کھجور کے ساتھ خربوزہ کھایا کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ انسان نے اپنے پیٹ سے بدتر کوئی برتن نہیں بھرا۔ چند لقمے ہی کافی ہیں جو اس کی کمر سیدھی رکھیں، اور اگر زیادہ کھانا ہو تو 1/3 پانی اور 1/3 سانس کے لیے خالی چھوڑیں۔ گرے ہوئے لقمے کو اٹھانے کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے جب کسی کا لقمہ گر جائے تو اسے اٹھا لو، اس کے اوپر سے مٹی صاف کریں اور اسے کھا لیں، اور اسے شیطان کے لیے نہ چھوڑیں۔ پانی پینے کے بارے میں انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پانی پیتے وقت 3 سانس میں پانی پیتے تھے اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پیتے تھے۔ اور اجتماعی کھانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اکٹھے ہو کر کھانا کھایا کرو اور اللہ کا نام لیا کرو، اس میں برکت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اسوہ حسنہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔